نہیں، میں نے کہا میں بالکل خوش ہوں، بالکل مطمئن ہوں، مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے اسلام چھوڑا. اور یہ بتا دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام چھوڑنے کے بعد میری زندگی اور مزریبل ہو جائے گی اور میں جو ہوں مطلب بہت زیادہ پرابلم میں ہو جاؤں گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے. میری لائف میں اور سکون آیا ہے. اور بلکہ اسلام چھوڑنے کے بعد ایک اور چینج، بہت سارے چینجز آئے ہیں. ون آف دیٹ کہ میرے دل میں لوگوں کے لیے اور محبت بڑھ گئی ہے. میں اب اگر کسی ہندو کو دیکھتی ہوں، کرسچن کو دیکھتی ہوں، یا کوئی بھی اگر کسی اور مذہب کے لوگوں کو دیکھتی ہوں، تو وہ جو ججمنٹل جو ہمیں بچپن سے دکھایا جاتا تھا نا کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، ان سے نا بالکل حقیر سمجھا جاتا تھا، وہ والی ساری فیلنگ جو ہے نا، ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سب غائب. تو وہ اور ایکسیپٹنس آ جاتا ہے، آ گیا ہے میرے دل میں لوگوں کے لیے. جی اچھا، ہاں یہ ایک چیز میں بھی ہمیشہ محسوس کرتا ہوں کہ اسلام چھوڑنے کے بعد وہ جو جکڑن ہوتی ہے ذہن میں، دلوں میں، کم سے کم اس سے راحت مل جاتی ہے جب ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ہماری جو فیلنگ اور ہماری سوچ ہوتی ہے وہ کافی چینج ہو جاتی ہے اسلام کو چھوڑنے کے بعد. تو یہ میں جی نے بھی جی بہت ایکسپیرینس کیا ہے. جب تک اسلام میں تھا وہ ایک لوگوں کے لیے سوچ ایک الگ ہوتی ہے، اور جب آپ اسلام چھوڑ دو تو ایک الگ سوچ صرف لوگوں کے لیے نہیں، باقی چیزوں میں بھی جو ایک بندھن اور ایک یعنی ٹینشن جو دماغ میں چلتا ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے اسلام کو چھوڑنے کے بعد. جی ایگزیکٹلی. اور یہ میں نے اور لوگوں پہ سے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے جو ایکس مسلم ہیں، اور جو کہ اس مشکلات سے گزرتے ہیں نا، جو مشکلات سے گزرتے ہیں، ان کو صحیح معنوں میں دل میں دھچکا کہتے ہیں نا کہ پہنچتا ہے، ان کے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے ایسا، تو وہ اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں، اس فریڈم کو، کہ اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، جن جی کی زندگی تو میں اتنا. جی جی ایز رائل کنگ جی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈو دیر فیملی نو دیٹ، یعنی آپ کی فیملی کو پتا ہے کہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا، اور اگر پتا ہے تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ جی میرے والدین تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے 2000 میں. اور میرے جو والد جو تھے نا، جب میں یہاں آئی تھی شروع میں، فرسٹ شادی کے جو ڈیورس کے بعد یہاں آئی تھی، تو میرے والد 1 مہینے کے بعد مجھے یہاں پر آئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی کرسچن کوئی اچھا بندہ ملے نا تو وہ ان سے شادی کر لو. ان کی اجازت تھی میرے والد کی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی، لیکن میں نے پھر بھی مسلمان سے ہی شادی کی اس کے بعد بھی. لیکن ہوں میرے والدین کی جو ڈیتھ ہو گئی تھی وہ 2000 میں ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے میری فیملی کو جو ہے نا، مجھ سے تو نہیں پتا چلا، کسی اور ذرائع سے پتا چل گیا ان کو کہ مطلب میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور میں اس کو فالو نہیں کرتی ہوں. تو اسی وجہ سے یہی ہوا ہے کہ ریئیکشن یہ ہے کہ بائیکاٹ، اور کیا، جی نفرت، اور کہ نیم کالنگ، اور یہ سب جو سیکورٹی نارمل ہوتا تھریٹس تو ہے. نہیں آیا آپ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے؟ میری فیملی کی طرف سے تو خیر نہیں آیا، کیونکہ میری بات چیت اتنی ہوتی ہے، اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی چیز کا، نہ میں بات کرتی ہوں نہ وہ لوگ بات کرتے ہیں. تو میں نے شروع میں بات کرنی کوشش کی تھی کہ مطلب کال کرنے کی، تو مجھے کوئی ایسا محبت والا یا ایسا کوئی مجھے فیل نہیں ہوا، نہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا، یا بات اگر اٹھایا بھی تو یس اور نو والا جواب، دیٹس اٹ. کوئی مجھے ایسا کوئی لونگ افیکشن کچھ نہیں ملا، کوئی نہیں ملا. تو میں نے بات ہی کرنا چھوڑ دیا. تو اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے. تو نہ، جی کچھ نہیں. کریٹیکل ریزننگ جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. تھینکس الاٹ عظما جی. ہوپ یو آر ہیپی اینڈ فائن ناؤ. بیسٹ وشز آپ کے لیے، بیسٹ تھینک وشز کریٹیکل ریزننگ جی نے دیا ہے. اچھا اس یو میں سو میں مچ. ایک بات اور ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان اگر اسلام چھوڑ دے تو اس کے پاس جو ہے اس کے بعد راستہ کھلا ہے. یعنی یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ ایتھیسٹ ہو جائے، وہ ایگنوسٹک ہو جائے، وہ کرسچن ہو جائے، وہ ہندو ہو جائے. ہر ایک کا پرسنل چوائس ہے کہ اس کو کس ریلیجن کو، کس گاڈ کو فالو کرنا ہے.
یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ اگر کیا بولیں گے اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کوئی اسلام چھوڑتا ہے تو اس کو ایتھیسٹ ہی ہونا پڑے گا یا اس کو ایگنوسٹک ہی ہونا پڑے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی زبردستی ہے. یعنی جو بھی ایسی سوچ رکھتا ہے، ایک انسان کھلا ہوا ہے، اس کو جو طریقہ اچھا لگے وہ اس میں جا سکتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی اپنا لے، کرسچینٹی اپنا لے، کچھ بھی اپنا لے. بلکہ میں تو یہاں تک مانتا ہوں کہ اگر کوئی ہندو کو اسلام اچھا لگتا ہے تو اس کے پاس بھی اس کی چوائس ہے، ٹھیک ہے. لیکن بس میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کو اگر ایکسیپٹ کر رہے ہو تو اس کی جانکاری پہلے اچھے سے آپ لے لو، اس کے بعد پھر آپ کوئی بڑا قدم اٹھاؤ. تو یہ میرا ماننا ہے. ایک انسان کے اندر آزادی ہے کہ وہ کوئی بھی ریلیجن کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. عظما جی نے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کیا ہے تو یہ ان کی آزادی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. تو اس بارے میں آپ کو یہ چیز کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ ہم کسی کو اس بنیاد پہ ہیٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک مذہب چھوڑ کے اگر وہ دوسرے مذہب میں چلا جاتا ہے. نیرج سنگھ جی، نرنجن پاٹھک جی نے 200 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تھینکس اے لاٹ نرنجن جی. عظما جی, I advise you to start meditation and also for your kids also it will reduce your stress and make you happy. بالکل تھینک یو سو نرنجن مچ جی جی. نے ایک آپ کو ایک سجیشن دیا ہے، لیکن میں جی سمجھتا ہوں کہ آپ نے جیسا بتایا کہ جو راستہ آپ کو ملا اس میں آپ کو کافی خوشی ہوئی ہے اور جی اسٹریس بھی کافی دور ہو گیا ہے. لیکن جی آپ کے لیے میں ہاں میں بولوں گی جی میڈیٹیشن میں کرتی ہوں، جو کہ میڈیٹیشن جو ہے وہ اپنے لحاظ سے میں کرتی ہوں. میڈیٹیشن اس سے بڑا کافی سکون ملتا ہے. بریدنگ ایکسرسائز کرتی ہوں میں، وہ اس سے زیادہ کافی جیسے ریلیکسیشن مل جاتا ہے. جی. شہنشاہ خان جی پوچھ رہے ساحل بھائی ابھی آپ کیا ہو؟ بھائی میں نہ کرسچن ہوں نہ ہندو ہوں، میں کوئی مذہب کو نہیں مانتا ہوں. میں ایگنوسٹک ایتھیسٹ ہوں. کبھی کبھی میرا ذہن ایگنوسٹک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی میں ایتھیسٹ ہو جاتا ہوں. میں لیکن مذہب کو نہیں مانتا ہوں، ریلیجن کو نہیں مانتا ہوں، اور مذہب والے خدا کو بھی نہیں مانتا ہوں. تو بار بار میں نے اپنا سٹینڈ کلیئر کیا ہے. آج پھر سے میں نے اپنی یہ بات بتانا درست سمجھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں عظما جی. لیکن جہاں تک یعنی عظما جی جہاں تک آپ نے یہ آپ کی داستان بتائی تو اس میں اکثر جو پہلو ہے وہ یہ نظر آیا کہ جو لوگ آپ کو ملے قرآنس کو چھوڑ کے، جو اس نے قرآن کا حوالہ دیا تھا. دیکھیے یہ چلبل جی بول رہے ہیں ساحل، سب سے پہلے ساحل بھائی ایک انسان ہے. بالکل. تو عظما جی جہاں تک ابھی میرے سمجھ میں آیا ہے، آپ نے جو داستان بتائی ہے اس میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو لوگ برے ملے. آپ کے جو کیونکہ آپ کے ماں باپ بھی مسلم تھے لیکن ان کے ذریعے سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جب آپ کی شادی ہوئی تو وہاں آپ کو کچھ لوگ غلط ملے. آپ کے جو ایکس ہسبینڈ تھے دونوں وہ غلط ملے. اور جو قرآنس تھا اس نے تو ٹھیک ہے قرآن کا حوالہ دیا، لیکن اس سے پہلے جتنے لوگ ملے وہ تو لوگ غلط ملے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اسلام میں آپ کو کیا کیا چیزیں غلط لگی جس کی بنیاد پہ آپ کو لگا کہ نہیں اسلام بھی غلط ہے؟ جی اسلام میں پھر لیکن میں پڑھتی بھی رہی نا بعد میں کہ جیسے عورتوں کے بارے میں نے پڑھا. جیسے فار ایگزامپل میں نے سورہ نساء 4 اس کی 3 میں نے ورس پڑھی تو اس میں ہی میرا دماغ چکرا گیا. جب مجھے یہ پتہ چل گیا تو میں اپنا قرآن لے کے بیٹھ گئی، ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. پھر جو ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں جو کہ مطلب امہات المومنین ہے، وہ قرآن میں کہا ہے نا ان کو سوری مومن کی، جو اس وقت جو میرا جو تھا ان کے بارے میں ایسا. پھر لیکن قرآن سے تو ثابت نہیں ہوا، لیکن جو عورتوں کے بارے میں جو میں نے دیکھا نا کہ کوئی عزت نہیں ہے قرآن میں. سورہ نساء 4 ہے، پھر سورہ نساء 4 اس کی 34 آیت ہے کہ مارو، بیٹ کرو اس کو اور عورتوں کو دوسرے سے الگ کر دو.
ओके, फेयर की बेस पे उनको अलग कर दो। मैंने कहा कि फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये जो है औरतों के का तो बिल्कुल ये कोई उसको हकूक तो नहीं कहलाएगा, ये कोई इसके औरतों के फायदे की तो बात नहीं हो रही है, औरतों से कोई कंसेंट नहीं लिया जा रहा, ये तो सिर्फ औरत जो है ना उसको सेक्स के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिसका जो इतना बड़ा मेरा एक रिस्पेक्ट थी कुरान की मेरे दिल में, तो मैं रात रात बैठ के पढ़ती थी, रोती थी। मेरे बाप ने भी मेरा रोना शुरू सुना दूसरे कमरे से। इतना डिवोटेड थी कि नमाज पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, और ये कि अबाया वगैरह सब ढाका छुपा सब कुछ तमीज से रहने के बाद भी, सारे रूल्स को अपनाने के बाद भी ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और फिर ये है कि जब मैं कुरान में भी देख रही हूँ तो मुझे कोई ऐसी रिस्पेक्ट वाली, अपलिफ्टिंग वाली, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस भरे बढ़े, बीइंग अ औरत, बीइंग अ वुमन, जिससे मेरा कोई कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं कुछ हूँ, मेरी भी कोई राय है, मैं भी कुछ, मेरा कोई राइट है, मुझे कोई ऐसा कुछ मिला ही नहीं। मुझे बस सिर्फ खाली एक आई फील लोनली, लाइक आई फील लाइक कि मैं जिस खुदा की मैं इबादत कर रही हूँ उसको मैं अल्लाह बोलती हूँ, वो मैं समझती हूँ कि वो मेरे साथ है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह शाह रख से करीब है। तो भाई, तो अगर शाह रख से करीब है तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे? मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं है उसके पास? मुझे ऐसा अंदर से, मुझे स्पिरिट में मेरे अंदर से फील मुझे क्यों नहीं हो रहा, सुकून क्यों नहीं मिल रहा जब मैं दुआ पढ़ रही हूँ? जैसे होता है ना कि ये बताया गया था कि जब आप दुआ पढ़ें तो आपके दिल में सुकून पैदा हो जाता है, आपको इतना इत्मीनान मिलता है, तो ये वो। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं मुझे हो रहा? इसका मतलब है अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, या वो है ही नहीं, शहर से तो करीब, ऐसी फजूल की बातें हैं, और औरतों के बारे में तो कोई राइट ही नहीं है। तो उस वक्त से फिर मेरा दिल जो है ना, और फिर मुझसे जो मेरे जो आसपास के जो लोग जो थे जो मिले, इवन इंक्लूडिंग माय ओन ब्रदर, और फिर ये कि जो है ना मेन फिगर्स, जिन्होंने जो मेरे साथ जो सलूक किया, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो ससुर के रूप में हो, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, ठीक है ना? तो ऐसा ऐसा सलूक किया है तो जिससे कि मेरा जो है ना, जब मैंने कुरान में पढ़ा एज अ बीइंग अ वुमन, कि भाई कि मैं देखूं कि भाई मेरे क्या क्या राइट हैं, कि मैं क्या कर सकती हूँ। हमेशा अप्रेस दबाना, चुप करो, बोलना नहीं है, ऐसे बैठो, इस तरीके से पहनो, तुम्हारी आंखें सही नहीं है, इधर ना देखो, उधर मुड़ के ना देखो, सीधे चलो। यानी कि इतना ज्यादा अप्रेस किया जाता है औरतों को कि उनको पता नहीं क्या एक साइको बना के रख दिया है। लेबल देना कि तुम होर हो, तुम्हारी आंखें सही नहीं है, मतलब व्हाट इज दिस? मेरी औलाद के सामने मुझे बोला गया, जी मेरी औलाद के सामने, छोटी औलाद के सामने बोला गया ऐसा। तो ये सब चीजें ना पूरी मिक्सअप होके, और फिर कुरान को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे कोई ऐसा अपलिफ्टिंग, कोई ऐसी, मुझे कोई कुरान से कोई ऐसी मिली नहीं कि मैं जिससे मैं कह सकूं कि हाँ भाई नहीं, इस आयत ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, इस आयत में मेरा राइट है, कहीं नहीं है। जी आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। और कोई अगर व्यूअर का उज़मा जी के लिए कोई सवाल हो तो आप सुपर चैट के थ्रू सवाल कर सकते हैं। जब तक मैं उनसे मेरे सवालात ले लेता हूं, अगर आपको कोई सवाल करना है उनसे तो आप सवाल कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपको सवाल इस्लाम तक रखना है। आपको इस्लाम को लेकर उनके ऊपर जो भी सवाल करना है आप वो सवाल उनसे कर सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल उज़मा जी आपसे ये है कि आप हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में आपकी क्या राय है, यानी आप क्या समझती हैं उनके बारे में? सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि आप जब उनके बारे में बोलेंगी तो अल्फाज का थोड़ा, लफ्ज़ों का थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हमारे इस चैनल से हम किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहते। बस ये है कि हम सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस चीज का सिर्फ आप ध्यान रखिएगा। जी,
جی ضرور، رسول جو رسول محمد ہیں، انہوں نے، ان کے بارے میں میں نے پڑھا، حدیث میں نے پڑھا، اور قرآن میں بھی جب مجھے پتہ چلا سورہ نساء 4 اور آیت 3، حدیث کو تو میں نے پہلے پڑھا تھا، جن قرآنی جو تھے وہ ان سے پہلے، تو انہوں نے مجھے بتایا قرآن کے بھئی رسول بھی ایک کیا کرتے تھے، رسول نے بھی اس پہ عمل کیا کہ ورس 4:3، وہ تو کہتے ہیں نا، ہم نے سنا بچپن سے کہ رسول جو تھے، رسول محمد جو ہیں، وہ چلتا پھرتا قرآن، تو انہوں نے جو قرآن میں ہے انہوں نے عمل کیا اپنی زندگی میں، تو انہوں نے یہ بھی عمل کیا، انہوں نے جو، جیسے میں نے آپ کو بتایا گروپ سیکس کا سورہ نساء 4 اس کی ورس 3 ہے، تو میں اس میں، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ بھئی ایک آپ کا امیج بن جاتا ہے کہ بھئی یہ رسول ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے، اور کیا کہتے ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت محبتی ہیں، اور یہ جو عورتوں کے حقوق کو بڑا ہی مطلب پرچار کرتے تھے، مطلب سپورٹ کرتے تھے عورتوں کے حقوق کو، تو جب میں نے قرآن کے لحاظ سے صرف پڑھا، حدیث تو میں نے اس وقت اتنی نہیں پڑھی تھی، تھوڑی بہت پڑھی تھی، لیکن جب میں نے قرآن سے ہی میں نے صرف ان کو جب پڑھا تو وہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میں اس کو رکھ کے، اس لحاظ سے ذہن میں رکھ کے پڑھ رہی تھی کہ جب رسول محمد جو ہیں کیا کہتے ہیں چلتا پھرتا قرآن تھے، تو انہوں نے ظاہر بات ہے یہ بھی عمل کیا ہوگا، انہوں نے بھی جو ہے سورہ نساء 4:3 پہ عمل کیا ہے، 2 2 3 3 4 4 کے ساتھ انٹر کورس کرو، تو انہوں نے بھی گروپ سیکس کیا ہوگا، پھر ان کو پھر یہ کہ سورہ نساء 4 ہے، 34 ورس ہے، اس میں جو ہے کہہ رہے کہ اگر تمہیں جو ہے صرف خوف ہو عورتوں میں سے، تو ان کو جو ہے نصیحت، تو بڑا اچھا ورڈ لکھا ہوا ہے اردو میں، خیر ایڈمالش کرو اس کو، خیر، اور یہ کہ یا تو اگر نہیں مانے تو بستر سے الگ کر دو، اور پھر اگر نہیں مانے تو پھر اس کو مارو، تو اب بستر سے الگ کرو، مارو، تو عورت کا تو نقصان ہی نقصان ہے اس میں، جو ویمن کا، اس میں تو نقصان ہے، کیونکہ مرد کے پاس تو جو اور عورتیں موجود ہیں، وہ وہاں جا کے اپنی تسلی خواہش پوری کر لے گا، تو عورت کا کہاں رائٹ ہے؟ تو میں نے کہا یہی ساری اپلائی میں نے رسول محمد پہ کی، کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اپنی زندگی میں، تو اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ عورتوں کو بڑا سپورٹ کرتے تھے اور محبتی تھے، پیارے تھے، تو وہ تو مجھے بالکل نہیں لگا، بالکل اپوزٹ لگا، تو وہ ایک بڑی شاکنگ میرے لیے وہ تھا کہ میرا جو ایک ہوتا نا کہ اندر سے چکنا چور ہو جاتی ہے جو امیج پیسز میں، وہ چکنا چور ہو گئی اسی وقت ہی، ان کا امیج میری نظر میں۔ جی، عورتوں کے بارے میں تو آپ نے، جو میرا نیکسٹ سوال تھا وہ آپ نے آلریڈی کافی کچھ اس کے بارے میں بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم ویور ہے، جو دیکھتے ہیں ہمارے ویڈیوز کو، ان کو آپ کیا ایسا میسج دینا چاہیں گی جس کی بنیاد پہ، یعنی جو وہ عقیدت کی پٹی سے وہ اسلام کو دیکھتے ہیں، وہ عقیدت کی پٹی نکال کر اس باتوں کو دیکھے، سوچے، عمل کرے، تو کیا آپ کوئی میسج ان کے لیے دینا چاہیں گی؟ اور خاص کر کے مسلمان عورتوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ کیونکہ آپ خود ایک مسلم عورت تھی اور آپ نے اس چیز کو جھیلا ہے اور آپ نے وہ چیز سامنے رکھی ہے، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ہماری مسلم قوم کو؟ جی، میں مسلم قوم کو ان جنرل میں بولوں گی کہ آپ لوگ پلیز آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ جو ہیں، میں ہوں یا ساحل جی ہیں، کوئی آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، یا اسی لیے آپ لوگ کو قرآن کی ورس بتاتے ہیں، ہم لوگ بتاتے اس لیے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی پڑھیے، مطلب اور معنی کے ساتھ پڑھیے قرآن کو، حدیثوں کو، آپ خود پڑھیے، کسی مولوی ملا سے ان سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں آپ خود لوگ پڑھ سکتے ہو،
اور اس کا ٹرانسلیشن جو بھی ہے. آج کل تو انٹرنیٹ اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ وہ سب کے پاس ہے. تو آپ لوگ پلیز آپ لوگ خود پڑھیے، اور پڑھ کے تو پھر آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کو یہ بات صحیح لگ رہی ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات. تو اور دوسری بات یہ کہ، اور میں دوسری بات کہوں گی، اگر آپ جو ہے ایسے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاں بھائی نہیں کوئی ایسی گڑبڑ ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آیا، تو میں اور ایک اور بات بولوں گی کہ بھئی آپ پلیز جو ہے وہ اگر آپ مسلمانوں کے سوسائٹی میں آپ ارد گرد رہ رہے ہیں جہاں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا آپ کھل کے بیان نہ کیجیے، کیونکہ سیفٹی اپنی ضروری ہے. لیکن آپ پڑھیے ضرور، پڑھنا مت چھوڑیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اچھا، اب مسلم جو عورتیں ہیں، جو ویمن مومنین عورتیں، ان سے میں، جو مسلمان عورتیں ان سے میں مخاطب ہوں گی کہ دیکھیے آپ لوگ بھی پڑھیے قرآن ترجمے کے ساتھ، اور آپ وہ پڑھیے سورہ نساء 4 ہے وہ چیپٹر، جو نام تو رکھ دیا ہے سورہ نساء 4 کا، کہ بھئی دیکھو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو کتنی محبت ہے اللہ کو کہ انہوں نے سورہ نساء 4 پورا چیپٹر نکال دیا عورتوں کے بارے میں نا. لیکن آپ جب آپ پڑھیں گی نا غور سے، تو اس میں دیکھیے گا سارا جو مردوں کو جو ہے نا ان کو دیا جا رہا ہے آرڈر کے عورتوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے. یعنی کہ عورتوں پہ ہی اپریشن ہوتا ہے، یعنی کہ اور وہ مرد بتائیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے بولنا ہے، مرد بتائیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے جو ہے نا بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کب بستر سے الگ کرنا ہے، کب آپ کو اور وہ بھی فیئر کی بیسس پہ، خوف کی بیسس پہ. آپ نے کوئی غلط کام کیا بھی نہیں ہوگا، آپ نے کوئی غلط کام کیا بھی نہیں ہوگا، اس خوف پہ آپ کو جوتا مارنے کا حکم دیا ہے اللہ نے مردوں کو. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ کی کیا ویلیو ہے عورتوں کی. تو آپ خود پڑھیے، اور اگر آپ کو کوئی کوئسچن کرنا ہے، خصوصاً میں فیمیلز ویمن، جو ویمن مسلم ویمن ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. آپ ساحل جی میرا جو چینل ہے، اگر وہ عورتوں سے بات کرنا چاہتی ہیں، زیادہ فیل کمفرٹیبل کرنا چاہتی ہیں، یو آر مور دین ویلکم. میرا چینل ہے، آپ آئیے وہاں پر، آپ مجھ سے بات کیجئے. میرے ای میل ایڈریس بھی ہے میرا، وہاں پر آپ ای میل ایڈریس، آپ مجھے ای میل آپ بھیجیے. آئی ول ریپلائی یو، اینڈ پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ. آپ کا جو کوشچن ہے جہاں تک بنتا ہے میں آنسر دوں گی. پلیز اور اسٹے اوے فرام اسلام پلیز. آپ کی جی ساری خوشی چھوڑ دیتا ہے. جی آپ سب سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ عظما جی کا خود کا چینل ہے، تو میں نے لنک شیئر کر دیا ہے کمنٹ باکس میں، اور میں اب اس کو ڈسکرپشن میں بھی ایڈٹ کر کے ان کے چینل کا لنک ڈال دوں گا. تو آپ لوگ ان کے چینل پہ جا کر ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، تاکہ یعنی آپ ان کے کنٹینٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. عظما جی کے لیے اگر کوئی سوال ہے تو آپ سپر چیٹ کے ذریعے یا نارمل کمنٹ میں بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں. آپ سوال آپ کریے تاکہ ہم کچھ سوال لے لیں، اس کے بعد پھر ہم اسٹریم کو کلوز کریں گے آج کی.